बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल बाहर वाफियत से होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आप सब पे अपना हुसूसी फजल करम अता फरमाए। आज कसीदा बुर्दा शरीफ के हवाले से आप अहबाब से गुफ्तगू करनी है। कसीदा बुर्दा शरीफ इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत में डूबकर अकीदत में मोहब्बत में जो अशार लिखे, उनको कसीदा बुर्दा शरीफ कहा जाता है। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिस्र के एक गांव बुसीरी में पैदा हुए और गांव की निस्बत से ही आपको इमाम बुसीरी कहा जाने लगा। इमाम बुसीरी का असल नाम जो है वो इमाम शरफुद्दीन है, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आलिम बाअमल, मुत्तकी, नेक, परहेजगार, बाअमल आलिम दीन थे। आप शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद खास भी थे, यानी आपकी निस्बत सिलसिला शाज़लिया से थी। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बेहतरीन शायर थे। वो अच्छे अच्छे अशार कहते, वो कसीदे लिखते और कसीदे उमरा के लिए, बादशाहों के लिए वो कसीदे लिखते। वक्त ने करवट ली, हालात बदले, इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बीमार हो गए। आप पे फालज का हमला हुआ। फालज की वजह से आपका जिस्म का एक हिस्सा जो था वो मफलूज हो गया। अब चलने फिरने की सकत न रही, बिस्तरे मर्ग पे आ पड़े। तो इमाम जिन उमरा के लिए, जिन लोगों के लिए कसीदे लिखते थे, वो आस्ता आस्ता भूल गए। अब इमाम तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसी कश्मकश में आपके 15 साल गुजर गए और इसी बीमारी की हालत में आपके 15 साल गुजर गए। एक दिन ख्याल आया कि सारी जिंदगी उमरा के लिए कसीदे पढ़े, बादशाहों के लिए कसीदे लिखे, बड़े लोगों के लिए अशार कहे। आज क्यों ना जो बादशाहों के बादशाह हैं, जो शहनशाहों के शहनशाह हैं, उनकी शान में कोई अशार कहे जाएं, कुछ लिखे जाएं। तो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह कसीदा लिखा कि मौला या सल्ली वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुक्तहिम। ये 166 अशार हैं जो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहरीर फरमाए। जब ये लिख लिए तो बुसीरी के बख्त जाग गए। वो जो हकीमों के हकीम, तबीबों के तबीब, बादशाहों के बादशाह, वो ख्वाब में तशरीफ ले आए। फरमाया बुसीरी, मुझे वो कसीदा तो सुनाओ। बुसीरी अर्ज करते हैं कि आका, मेरी तो उठने की हिम्मत नहीं, मैं बीमार हूं, फालिज ज़दा हूं, उठ नहीं सकता। तो मेरे करीम आका ने अपना दस्ते अकदस बुसीरी के जिस्म पे फेरा।
جو ہی میرے کریم آقا نے اپنا دست اقدس بصیری کے جسم پہ رکھا، بصیری کا جسم ٹھیک ہو گیا، بصیری اٹھ کے بیٹھ گیا اور قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال المقتحم۔ محترم، جب یہ قصیدہ ختم ہوا تو میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تحفے میں ایک چادر عطا کی، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس چادر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بصیری کے اوپر اڑا دیا، اور کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب بصیری وہ بیماری کی حالت میں پڑے ہوئے تھے تو وہ چادر آپ نے بصیری پہ ڈال دی۔ جب وہ چادر بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور تحفہ عنایت فرمائی تو بصیری کی آنکھ کھل جاتی ہے، بخت جاگ گئے، مقدر جاگ اٹھے بصیری۔ اب وہ بصیری نہ رہے، وہ امام بصیری ہیں، وہ اماموں کے امام بصیری ہیں۔ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ چادر اقدس سے خوشبو آ رہی تھی، محبت سے اس کے سینے سے لگاتے ہیں، کبھی سر پہ رکھتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ فجر کی اذان ہوئی، بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 15 سال سے اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکا۔ شوق پیدا ہوا، تڑپ پیدا ہوئی کہ جا کے مسجد میں نماز ادا کر دوں، جا کے مسجد میں نماز پڑھ لوں۔ بصیری فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا، گلی میں جا رہا تھا کہ ایک بزرگ شخصیت نے، ایک مجذوب نے مجھے آواز دی، بصیری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں کہ بصیری مجھے وہ قصیدہ تو سناؤ۔ بصیری فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ کون سا قصیدہ؟ وہ درویش، وہ مجذوب کہنے لگے کہ وہی بصیری، وہی قصیدہ کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات سنایا تھا۔ بصیری کہتے ہیں کہ تجھے کیسے اس بات کا پتا کہ وہاں یا میں تھا یا حضور کی ذات اقدس تھی؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تو محبت میں وہ اشعار پڑھ رہا تھا تو میرے آقا کریم جب جھوم جھوم کے ان اشعار کا مزہ لے رہے تھے، میرے آقا کریم جھوم جھوم کے ان اشعار کو سن رہے تھے، تو میں بھی اسی محفل میں بیٹھا ان کو سن رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی نسبت سے کہ جو چادر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور تحفہ بصیری کو دی، تو اسی نسبت سے اس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جانے لگا۔ یعنی بردہ عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ قصیدہ ہے کہ جس سے امام بصیری کو شفا ملی۔ اب ہمیں اس سے شفا لینی ہے، اس سے برکتیں لینی ہیں۔ کوئی بندہ جب بیمار ہو جائے، وہ ذہنی بیمار ہو، اس پہ فالج کا اٹیک ہو، برین ہیمرج ہو، لکوہ ہو اور رشا ہو، کینسر ہو، شوگر ہو، یا دیگر امراض جن سے طبیب ڈاکٹر عاجز آ چکے ہوں، جو لا علاج ہو چکے ہوں، تو اس قصیدہ شریف کو آپ سنیں، اس کو پڑھیں،
قاری خوشی محمد الازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں قصیدہ بردہ شریف بڑی خوبصورت آواز میں ہے، اس کو لگا لیں۔ اور بہت سے نعت ہاں حضرات نے ان کو بڑے بڑے پیارے انداز میں پڑھا ہے، آپ اس کو پاس لگا دیں، قصیدہ بردہ شریف کو بار بار سنیں، بار بار سنیں، اس قصیدے کی لذت کو لیں، محبت سے سنیں، اس کا لطف اٹھائیں۔ اللہ کریم اس کی برکت سے ان بیماریوں سے آپ کو شفا عطا کر دے گا۔ اور اگر ہم سب سنتے ہیں، تندرست سنتے ہیں، تو رب کائنات اس کی برکت سے ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ کوئی بھی ایسی لا علاج بیماری کہ جس کا علاج ممکن نہ ہو، جس کا علاج جو ہے وہ کہیں سے نظر نہ آ رہا ہو، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو قصیدہ بردہ شریف کو سننا شروع کر دیں۔ یہ وہ اشعار ہیں کہ جن کی برکت سے رب کائنات آپ کے بدن میں ایک نئی زندگی شامل کر دیں گے۔ ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، یہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں۔ ساری کی ساری جتنی بھی 166 اشعار ہیں، ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک منفرد انداز میں، ایک خوبصورت انداز میں مدح سرائی کی گئی ہے۔ اس کو سنیں، فیوز و برکات سمیٹیں، اور جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں، انشاءاللہ ان سے آپ سب کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، رب کائنات ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔